ایک آدمی نے مجھے 2 ایکڑ زمین دی اور وعدہ کیا کہ میں اخیر تک اس کو چلاؤں گا، بناؤں گا بھی۔ ہم نے وہاں کام شروع کر دیا، وہ بھاگ گیا، 2-4 لاکھ دے کے بس بھاگنا شروع کر دیا۔ کہا جی بس آپ کی برکات بہت زیادہ ہے اور آپ بنوائیں۔ اب میں حیران کہ اس ادارے میں جو آتا ہے، اس ادارے کے خود صرف بہت زیادہ ہے، الحمدللہ سال ہر سال 15 سے لے کے 20 لاکھ تک ایک مہینے کا خرچہ ہے، اور خود کی تعمیرات بے حساب ہے۔ تو میں غمگین رہتا تھا کہ بس یہ جگہ چھوڑ دی، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک مسلمان کے دل میں ڈالا اور اس نے کہا میں وہاں خرچ کر کے دیتا ہوں، چلے۔ وہاں مسجد بہت عظیم الشان، کم از کم اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اور مدرسے کے دوسری منزل ڈل رہی ہے، اور وہ جس نے پلاٹ دیا ہے اس کے 1 مل تھا اس وقت اس کے 3-4 مل ہو گئے، لیکن وہ یہی مجھے کہتا ہے کہ میری توفیق نہیں ہے۔ کذاب ناشر، کذاب ناشر۔ لیکن کسی سے زبردستی تو نہیں ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وسائل انسانوں کے نہایت کمزور ہیں، اس لیے قرآن و سنت کہتے ہیں کہ مخلوق پر بالکل سہارا نہ کرے، اور اللہ بزرگ برتر سہارا ہے، اور وہی بہت مضبوط ہے۔ اللہ اپنی ذات پر توکل کامل نصیب فرمائے، اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے نیک متمولین دین اور اہل دین کی طرف متوجہ فرمائے۔ 1 سال یہ ہوا کہ ختم بخاری کے موقع پر ہماری عادت نہیں ہے عام دعوت دینے کی۔ آپ کو پتہ ہے ادارے کی طرف سے دعوت نامہ ہی شائع نہیں ہے، وہ طلباء اپنی طرف سے کچھ بناتے ہیں، وہ ان کا اپنا شوق ذوق ہوتا ہے اور ان کی خوشی ہوتی ہے، ہم منع نہیں کرتے۔ ادارے کی طرف سے کوئی پیٹ پر بھی 2 سطر لکھ کے کسی کو نہیں بلایا جاتا، اور جو آتے ہیں وہ ویسے آتے ہیں، اور اکثر دوستوں کو فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف کا ختم ہے، دعا ہوگی اور طلباء کی دستار بندی ہے، اور اس کے اخیر میں آپ تبرک کے کھانے میں شرکت فرما لیں۔ تو جنہوں نے آنا ہے وہ آتے ہیں، اور اتوار کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم پادری نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے مولوی ہیں۔ ہم ان پادریوں کی طرح نہیں ہیں جو سیٹوں کو خوش کرنے کے لیے اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جس قدر تعاون کرنے والے مخلصین ہیں، احباب ہے، اتفاق سے وہ سب جمع تھے۔ جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو آدمی کا دل خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ خود دیکھ رہے ہیں، تعاون کریں گے، اور کرنا چاہیے ان کو، ان کا ایمان اسی سے بنے گا، اور ان کے اموال اس سے محفوظ رہیں گے، ورنہ ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے کہ مال بھی لے لیں گے، عزت بھی لے لیں گے۔ آپ دیکھیں گے اس میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ مال خرچ کرنے سے ہلاکت سے بچو گے، اور برموں کا خرچ نہ کرنے سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور دولت بھی غرق ہو جائے گی۔ 3-4 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ جتنے آنے والے تھے تقریباً ان کی طرف سے ادارے کا تعاون ختم ہو گیا، یعنی پہلے والا جوش و جذبہ ان کا نہیں رہا۔ کہا کہ مفتی صاحب تو ختم بخاری میں ایسا کلام کرتے ہیں اور اس طرح دعوت کرتے ہیں کہ ہم کارخانے دار بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے مالدار ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ نے عجیب شان دی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑا متمول ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھوکا پیاسا ہے، میں کیا بگاڑتا ہوں۔ مفتوں میں اللہ نے عزت عطا فرمائی، تو میں بہت پریشان ہوا، اور میں نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے استرجاع کی۔ ایک مثال دیتا ہوں، تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی مجھ کو بطور تطمین کے کہہ رہی ہے کہ کام آپ کا سارا ہوگا، پہلے سے 20 گنا 100 گنا بڑھ کر، افراد رہنے دیں، کون آیا کون گیا اس میں نہ پڑے آپ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میرے لیے دعا فرمائے کہ اسی پر آپ قائم ہیں پہلے سے، صرف آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں۔ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن فرق کوئی متعین نہیں، اور سارا کام 20 گنا 100 گنا چل رہا ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔
تو سہارے تو وقتی چیزیں ٹوٹ جاتے ہیں، اس واسطے بے وسیلہ اور بے سہارے کو شرعاً اصلاً فقیر کہتے ہیں، اور غنی وہ ہیں جن کے پاس تمول کے ذرائع اور اسباب مضبوط ہوں۔ تو 10 اوصاف ذکر کیے مجاہد کی تربیت کے لیے، اور 4 قاعدے ذکر کیے ملک کی اصلاح کے لیے، اب رعایا کی اصلاح کے لیے 18 قواعد ہے، القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنی۔ انفاق آیت نمبر 215، قتال آیت نمبر 216، حکم القتال فی اشہر الحرم، محترم مہینوں میں قتال سے بچنا آیت نمبر 217، النہی عن الخمر والمیسر آیت نمبر 219، شراب بھی حرام ہے اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے، اصلاح الیتامی آیت نمبر 220، نکاح المشرکات کہ مشرک غیر اللہ سے مانگنے والے ان کے ساتھ نکاح اور معاملات، نکاح خاص کر جو عبادات اس میں غالب ہے وہ ناجائز ہے۔ اور جماع فی الحیض، نامناسب ایام میں اپنی حلال منکوحہ سے بھی جماع نہ کرنا آیت نمبر 222، مقصد الوتی، جماع کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہے بلکہ نسل انسانی کی آباد کاری ہے، جو انبیاء کے نیک مقاصد میں سے مقصد الوتی آیت نمبر 223، التعظیم للہ، اللہ کے دین اور شاعر اور اہل دین کی تعظیم ضروری ہے، آیت نمبر 224، الالہ، اگر مرد قسم کھائے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کا مسئلہ اور شرعی حکم، آیت نمبر 226، طلاق کی قسمیں اور اس کی تفصیل اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم، آیت نمبر 228، رضاعت، شیر خواری کا مسئلہ، اگر کسی اجنبیہ نے بھی دودھ پلایا تو وہ بچے کی ماں ہو گئی، اور اس کے تفصیلی احکام اور مسائل۔ آیت نمبر 233،